بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ جو سب سے ضروری ہے مسلمان نہیں پڑھتے، ایمان کے صحیفے کو نگہبان نہیں پڑھتے۔ یہ کیسے مسلمان ہیں جو صبح سویرے اخبار تو پڑھ لیتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے۔ قرآن یہ ملا ہمیں رب جہان سے، اس کا سرا ملا ہے صفے آسمان سے۔ قرآن پاک کی یہ تلاوت کا فیض ہے، خوشبو خلد آتی ہے میرے مکان سے۔ ہر لفظ اس کا دل میں ہے محفوظ، منکرو ممکن نہیں ہے اس کا مٹانا جہان سے۔ اور ایک شاعر کہتا ہے کہ ساحل کے ساتھ چل کبھی طوفان کے ساتھ چل، ساحل کے ساتھ چل کبھی طوفان کے ساتھ چل، اے دل ہمیشہ گردش دوران کے ساتھ چل۔ مل جائے گا خدا بھی تجھے ایک دن ضرور، لیکن شرط یہ ہے کہ تو قرآن کے ساتھ چل۔ محترم ناظرین، میرا نام مفتی صابر عزیز قاسمی، امام و خطیب عثمانیہ مسجد سبھاش نگر مظفر نگر و شہر صدر آل انڈیا تحریک عوام ہند۔ میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے دو مہمان محترم، جن میں جناب حضرت مولانا معین الاسلام صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، جو کلکتہ کی سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں اور وہیں پر ایک مدرسے کے ذمہ دار ہیں، مدرسہ چلاتے ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ میں جناب حافظ محمد تجمل صاحب، جو صوبہ بہار کے ضلع ارریہ سے تعلق رکھتے ہیں اور وہیں پر کچھ فکرے لے کر کے یہ ہمارے پاس پہنچے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں، جو میں نے حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن مقدس کو سیکھے اور سکھائے۔ قرآن کریم کا پڑھنا اور پڑھانا سب سے اونچا عمل ہے اور بہت بڑا ثواب ہے۔ اور پھر قرآن مقدس کہاں سکھایا جاتا ہے، کہاں پڑھایا جاتا ہے؟ یہ مدارس اسلامیہ کے اندر سکھایا اور پڑھایا جاتا ہے، مکاتب دینیہ کے اندر پڑھایا جاتا ہے۔ جن فکروں کو لے کر کے یہ دونوں حضرات یہاں پر تشریف لائے ہیں، ہم ان کی قدر کرتے ہیں اور ان کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں کہ یہ بہت اونچا کام لے کر کے چل رہے ہیں۔ اس لیے کہ اگر ہم نے ان مدارس اسلامیہ کی فکر نہ کی، اگر مدارس اسلامیہ کا تعاون نہ کیا، اگر مدارس اسلامیہ جن کو ہم مدرسے کہتے ہیں، اگر ان میں پڑھنے پڑھانے والوں کی قدر نہ کی، تو یاد رکھیں میرے بھائیوں مسلمان نوجوانوں، کچھ دنوں کے بعد ہماری نسلیں ایمان سے کفر کی طرف چلی جائیں گی، ایمان سے مرتد ہوتی چلی جائیں گی۔ اور جیسا کہ ہوتا چلا آ رہا ہے، یہ وہی زمانہ چل رہا ہے کہ ہر طرف جو ہے یلغار ہے مسلمانوں کے اوپر، مدارس اسلامیہ کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، نشانہ بنایا جاتا ہے، مدارس کو اور مساجد کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایسے موقعوں پر اور ایسے پرفتن دور میں ہم تمام امت مسلمہ، بالخصوص جہاں جہاں سے یہ دونوں حضرات تشریف لائے ہیں، یہ ہمارے حافظ تجمل صاحب بہار کے صوبہ ارریہ سے تشریف لائے ہیں اور یہ کئی سال سے میرے یہاں آتے جاتے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ مولانا معین الاسلام صاحب، تو مدارس کے تعلق سے جو بھی آپ حضرات کے پاس پہنچتا ہے، اس کی میرے بھائیوں میرے نوجوان دوستوں قدر کیجئے۔ نوجوان اگر لائن پر صحیح آ جائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے مدرسے بھی چمکیں گے، ہمارے معاشرے کے اندر سدھار بھی پیدا ہو جائے گا۔ یہ نوجوان قوم کا مستقبل ہوتے ہیں اور قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں۔ یقیناً اللہ کو نوجوانی کی عبادت بھی پسند ہے اور نوجوانی میں توبہ بھی پسند ہے، لیکن آج ہمارے نوجوان کہیں نہ کہیں قرآن مقدس سے ہٹے جا رہے ہیں اور قرآن و سنت سے دور ہوتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں بہت ساری پریشانیوں کا سامنا ہے۔ اس لیے یہ جو بھی مسجد یا مدرسے سے یہ دونوں چیزیں وہاں پر ان کے یہاں چلتی ہے، بہت غریب علاقہ وہ ہے، اور اس لیے ہم تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ جہاں تک یہ ویڈیو جائے
اور جن گروپوں میں یہ جائے بالخصوص اس گاؤں کے حضرات، اس گاؤں سے تعلق رکھنے والے جہاں جہاں پر بھی رہتے ہیں، ان سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ اپنے مدرسے کا دل کھول کر کے تعاون کریں اور ان کو خوب سپورٹ کریں، اس لیے کہ آپ لوگوں کا میدان الگ ہے، ہمارا میدان الگ ہے۔ مدارس اور مساجد کا میدان یہ وہ میدان ہے کہ جہاں سے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، اور ایمان سب سے جو ہے قیمتی سرمایہ ہے۔ یاد رکھیں، اگر ہم دنیا کی کتنی بھی بڑی دولت اکٹھی کر لیں، وقت کے بادشاہ کیوں نہ بن جائیں، سپر پاور طاقت کیوں نہ حاصل کر لیں، لیکن اگر ایمان کا ذرہ بچانے میں ناکام رہے، اگر ایمان ہمارا نہیں بچتا ہے، تو پھر ہماری یہ تمام چیزیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ تو مدرسے جو ہوتے ہیں وہ دین اسلام کا مرکز ہیں، اور ان کو بچانا تمام امت مسلمہ، بالخصوص جن گاؤں میں، جن دیہاتوں میں اور جن شہروں اور محلوں میں مدرسے قائم کیے جا رہے ہیں، مکتب چلائے جا رہے ہیں، ان کو سپورٹ کرنا اور ان کے چلانے والوں کو سپورٹ کرنا اور ہر طریقے سے ان کا تعاون کرنا ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اگر اس ذمہ داری سے آپ الگ بھاگے تو نتیجہ کچھ دنوں کے بعد یہ ہوگا کہ ہماری بہن بیٹیاں اور ہمارے آنے والی نسلیں ایمان سے محروم ہو جائیں گی۔ تو اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے تمام مدارس کا، بالخصوص ان لوگوں کا، اور بھائی تجمل صاحب جو فکر لے کر کے آئے ہیں، ان کا دل کھول کر کے تعاون کریں۔ دعا ہے اللہ رب العزت تمام مدارس اسلامیہ، مکاتب دینیہ اور مساجد کی حفاظت فرمائے، اللہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔